میں نے دوپہر کا کھانا تیار کر کے باہر دسترخوان پر لگا دیا تھا، مگر سب گھر والے مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں نے خود سے کہا کہ ارے آج میری ساس صحن میں کیوں نہیں آئی؟ روزانہ تو وہ مجھے وقت سے پہلے ہی چلا چلا کر کھانا جلدی لانے کے لیے آوازیں دے رہی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ میرے دل میں تجسس ہوا کہ آخر ایسی بھی کون سی خفیہ بات تھی جو میرے ساس سسر میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں راز و نیاز کر رہے تھے۔ میں دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور کان لگا کر سنا۔ میری ساس میرے شوہر بلال سے پوچھ رہی تھی، بلال کیا بنا؟ تم نے اس بندے سے بات کی ہے؟ وہ ہمیں کتنے پیسے دے گا اس لڑکی کے بدلے؟ اب مزید میں اس منحوس لڑکی کی شکل اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت رکھ لیا اس کو یہاں پر۔ اس جیسی ہمارے گھر میں بہت سی آئی ہیں اور ہم نے ان کے بدلے خوب فائدہ حاصل کر کے ان سے جان چھڑوا لی تھی۔ اب اس کو بھی 1 سال ہونے کو آیا ہے اس گھر میں بیاہ کرائے۔ تو اپنے سیٹ سے بات کر اور جلد از جلد اس سے جان چھڑا۔ میرے شوہر بلال نے کہا، اماں میری سیٹ سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی میں عالیہ کو ان کے پاس لے آؤں۔ انہوں نے اس کی تصویر دیکھی اور وہ اس کے بدلے منہ مانگی قیمت دینے پر راضی ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اس بار ہم سب سے زیادہ پیسے کما لیں گے۔ آج تک میں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں کسی سے اتنا مال حاصل نہیں ہوا جتنا اس عالیہ کو بیچ کر ہوگا۔ اب ہمارے دن بہت ہی جلد بدلنے والے ہیں، ہم لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ میری ساس اور سسر اپنے بیٹے کی بات سن کر کہنے لگے، بہت خوب میرے شیر، تو نے بہت اچھا کیا جو اس مرتبہ عقل سے کام لیتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو اپنے عشق کے جال میں پھانسا ہے۔ اب اس لڑکی کی یہی خوبصورتی ہمیں مالا مال کر دے گی۔ اس بے وقوف لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ دن رات خدمت کر کے ہمارا دل جیت لے گی۔ ارے ہم لوگ اپنی زندگی میں صرف اور صرف دولت سے محبت کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کل راتوں رات ہم اس کو سیٹ کے گھر جا کر بیچ دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ سب گھٹیا انداز میں کہکہے لگانے لگے تھے۔ ان کی مکروہ سازش سن کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میرے اوپر تو مانو 7 آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ آیا جو ابھی میں نے سنا وہ سچ تھا یا محض میرا کوئی بھیانک خواب۔ میں تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ میرے سسرال والے مجھے ایک غریب لڑکی ہونے کی وجہ سے اب تک قبول نہیں کر سکے تھے، اور اسی وجہ سے بات بات پر مجھے تانے دیتے اور میرے سب کاموں میں نقص نکالتے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے اتنی گھٹیا سازش چھپی ہوگی۔ میرا چہرہ خوف کے مارے پیلا زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، کیونکہ ایک ہی لمحے میں میرا مان جو اپنے شوہر پر تھا وہ سب چکنا چور ہو گیا تھا۔ جس لڑکے سے محبت کر کے میں نے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا اور محبت کی شادی کی تھی، وہ دراصل ایک دھوکے باز شخص تھا جس نے مجھے بیچنے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچایا اور مجھے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے آیا۔ اب 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس نے مجھے بیچنے کے لیے گراہک بھی دیکھ لیا تھا۔ بلال نے کل مجھے سیٹ کے پاس لے کر جانے کی بات کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ بے دھیانی میں میرا پیر قریب پڑے گلدان سے ٹکرایا اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے فرار ہوتی تو شور کی آواز سن کر میرے سسرال والے باہر آ گئے۔ میرے چہرے پر خوف اور آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحے میں سمجھ گئے تھے کہ میں ان لوگوں کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ بلال نے مجھے بازو سے دبوچا اور کہا، ارے بھاگ کہاں رہی ہے؟ تو ہمارے لیے وہ سونے کی چڑیا ہے جس سے ابھی ہم نے خوب سارا پیسہ کمانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے روتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر مجھے بیچنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے محبت کی شادی کی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، ارے میری جان، یہ محبت کا ناٹک تو میں نے تم سے پہلے آنے والی اپنی کئی بیویوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ان کو بھی ایسے ہی اپنے جال میں پھنسایا تھا، مگر پھر انہوں نے بھی ایسے ہی سچائی پتہ چلنے پر رونا دھونا ڈالا تھا۔ اب تمہارا وقت اس گھر میں اور میری زندگی میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ تمہارے بدلے مجھے ڈھیر سارا پیسہ ملنے والا ہے، اور اب چونکہ تم سب کچھ جان ہی چکی ہو اور یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو، تو مجھے آج ہی تمہیں سیٹ کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا ہوں۔ پھر میں لاکھ گڑ گڑائی اور اپنے دھوکے باز اور لالچی شوہر کی منتیں کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد بلال مجھے طلاق دے کر سیٹ کی کوٹھی میں لے آیا تھا۔
وہاں پر عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا، ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کے حلیے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ سیٹھ کے ملازم تھے۔ بلال مجھے اس کوٹھی میں لایا اور صحن میں ایک آدمی کے قدموں میں پھینک دیا۔ وہ ایک بڑے سے تخت پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ بلال نے سیٹھ سے کہا، صاحب میں آپ کا مال وعدے کے مطابق لے آیا ہوں، اور ایک دن پہلے اس لیے لانا پڑا کیونکہ یہ چالاک لڑکی سب کچھ جان چکی تھی اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس کی قیمت ادا کر دیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سیٹھ نے بلال کو پورے 10 لاکھ روپے دیے اور کہا، یہ تو لڑکے تمہاری اوقات سے بڑھ کر تجھے دے دیا ہے، اب تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، یہ اب سے میری ملکیت ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے سیٹھ کے مکروہ چہرے کو دیکھا جو غلیظ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایکس رے کرتی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ مجھے اس سے سخت کراہت آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ نے ایک ملازمہ کو کہا کہ اس لڑکی کو اچھا سا تیار کرواؤ تاکہ جو بھی اس کو دیکھے دنگ رہ جائے۔ جتنے پیسے میں نے اس لڑکی کو خریدنے پر لگائے ہیں اس سے 2 گنا وصول کرنے ہوں گے۔ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس کو بازار لے کر جاؤں گا تاکہ اس کی بہترین قیمت لگائی جائے۔ میں نے لاکھ منت کی کہ نہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا را میرے اوپر رحم کریں، مجھے کسی کے آگے پیش نہ کریں۔ مگر وہ ایک دم سے میرے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر کہنے لگا، بکواس بند کر تو اپنی لڑکی، تیری اتنی جرت کہ میرے آگے منہ کھولے۔ اس نے اپنی گرفت میں میرا منہ جکڑا ہوا تھا۔ پھر اس سیٹھ نے اپنے ایک بندے کو آواز لگائی، رشید جلدی سے گاڑی کا انتظام کر، ہمیں ابھی کے ابھی نکلنا ہوگا۔ میری نظر بے اختیار ہی اس رشید نامی آدمی پر گئی جو کہ اونچا لمبا آدمی تھا۔ مجھے وہ آدمی یہاں کھڑے ہر آدمی سے مختلف لگا کیونکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ ادھر کھڑے سارے ملازم مجھے ہوس بھری نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان سب کی نظروں میں مجھے اپنے لیے گھٹیا پن دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ رشید واحد شخص تھا جس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ملازمہ مجھے لے کر چلی گئی اور زبردستی ایک قیمتی لباس مجھے پہننے کو بولا۔ پھر وہ لوگ مجھے ایک بازار نما جگہ پر لے آئے تھے۔ میں وہاں پر اتنے سارے مردوں کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ وہ سب رال ٹپکاتے ہوئے میرے جسم کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے اس جوڑے کا دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے اوڑھنے لگی۔ وہاں پر سیٹھ نے مجھے ایک دکان میں بٹھا دیا تھا۔ لوگ آ کر مجھے چھو کر دیکھتے اور سیٹھ کو میری بولی لگاتے، مگر سیٹھ ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ میرے عوض موٹی رقم وصول کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان چھوٹی موٹی بولیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بے انتہا حقیر لگ رہا تھا، اپنے وجود سے ہی گھن آ رہی تھی جس کو کتنے ہی لوگوں نے ہاتھ لگا کر چھونے کی کوشش کی تھی۔ میرا دل اس وقت بے بسی کے مارے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر میں وہاں پر بیٹھی اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتی رہی تھی، کیونکہ مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ بازار میں نیلام ہوئی لڑکیوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو لوگ ان کو خریدتے ہیں وہ ان کو اپنی رکھیل بنا کر رکھتے ہیں اور جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا لیکن اب تک کوئی ڈھنگ کا گراہک سیٹھ کو نہ ملا۔ پھر جب شام ہوتے ہی بازار بند ہوا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ سیٹھ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، اگلے اتوار پھر سے یہ بازار لگے گا، اس میں ہر صورت تیری قیمت لگا کر رہوں گا۔ وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے کر آ گیا تھا۔ ایک ہفتے کا ذکر سن کر میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت کے اندر اندر اس کوٹھی سے فرار ہونا ہوگا، ورنہ پھر اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں آئے گا۔ اگر اس سیٹھ نے میری عزت کی نیلامی کر دی تو پھر میں چاہ کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکوں گی۔ وہی ملازمہ جس نے مجھے تیار کیا تھا اب مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک پرانے کمرے میں لے آئی۔ وہاں پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کھڑکی سے چاند کی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس نے اندر دھکا دیا اور باہر چلی گئی۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ سیٹھ تیری کھال اتار کر رکھ دیں گے۔ میں اس ملازمہ کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی تھی۔ رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں لال کر لی تھی۔ میں زمین پر بچھی پھٹی پرانی چٹائی پر لیٹ گئی تھی۔ آج میرے ساتھ جس قسم کا ظالمانہ رویہ رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ مجھے اس کمرے سے بھی وحشت ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے اندھیرے بند کمروں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب میں نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اب میرے اوپر غنودگی چھانے لگی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیر دبا رہا ہو۔ مجھے کسی کا لمس اپنے جسم پر محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں کانپ اٹھی۔
میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا مگر میرے پورے وجود کو جیسے کسی نے اپنے وش میں کر لیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے ہی اندھیرا تھا تو اس انجان شخص کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس انجان شخص سے بے انتہا خوف محسوس ہوا، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرے سارے درد جادوئی طور پر غائب ہوتے گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو میں تکلیف سے کراہ رہی تھی، اب کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں آرام ملتے ہی آنکھیں بند کرتی نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جبکہ اماں علاقے کے لوگوں کے کپڑے سی کر 4 پیسے کما لیتی تھی۔ ہمارا گزارا اتنا ہوتا تھا کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بڑھتی مہنگائی نے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابا مجھ سے بہت پیار کرتے اور میرا بہت خیال رکھتے، مگر بچپن سے ہی میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی تو مجھے اپنی زندگی بہت ہی غربت سے بھری لگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اماں ابا مجھے بہت سمجھاتے کہ عالیہ، اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے، مگر میرے اوپر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو بس کسی طرح بھی یہاں اس غریبی والی زندگی سے جان چھڑوانی تھی۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد میری ملاقات بلال نامی لڑکے سے ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھلا میرے جیسی غریب لڑکی سے وہ کیوں شادی کرنا چاہے گا؟ وہ خود ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا لگتا تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ عالیہ، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اپنے والدین تک سے لڑ جاؤں گا، ان کے خلاف جانا پڑا تو وہ بھی کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، بس تمہیں بھی ہمت کرنی ہوگی، اگر ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے تو میرے ساتھ بھاگ چلو۔ میں نے اپنے اماں اور ابا سے بلال کے بارے میں بات کی تھی، مگر ابا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ صحیح لڑکا نہیں لگتا بیٹی، اگر وہ سچ میں تیرے سے محبت کرتا تو اپنے والدین کے ساتھ یہاں رشتہ لے کر آتا، یہ سب اس کا کوئی ناٹک ہے۔ مگر میری آنکھوں کے اوپر تو اس وقت محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ جو ابا میری ہر خواہش کہنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے اور جتنا ہو سکتا تھا میرے سارے ناز نخرے اٹھایا کرتے، وہ آج میری اتنی بڑی خواہش پر کیوں انکار کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح ایک رات میں نے بلال کے بے حد اصرار اور اپنے اماں ابا کے سختی سے انکار کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں اپنے والدین کو سوتے دیکھ کر بلال کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس سے خفیہ شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے گھر لایا تو اس کے گھر والوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ میری ساس تو مجھے قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے چاند سے بیٹے پر کالا جادو کیا تھا، اسی وجہ سے وہ ایک نہایت ہی گھٹیا اور غریب لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ مگر بلال نے جب کہا کہ اماں میں عالیہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سے میری ساس میرے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کرتی، بات بات پر مجھے گھرک دیتی۔ انہوں نے مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا، ہر کوئی مجھ سے ہی سارے کام کرواتا تھا۔ میں یہاں آ کر تو جیسے ایک ملازمہ بن چکی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ ہی کچھ ڈھنگ کا پہننے کو ملتا۔ میں نے بلال سے جب کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے رانی بنا کر رکھیں گے، یہاں تو میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر رویہ رکھا جاتا ہے، مگر آپ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ بلال میری بات سن کر یہ کہتا کہ عالیہ، تمہیں کچھ عرصہ یہ سب برداشت کرنا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے میرے اماں ابا تمہیں جلد ہی قبول کر لیں گے، تم اسی طرح ان کی خدمت کرتی رہی تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، اب تمہیں اس سب کے لیے اتنا تو برداشت کرنا ہوگا۔ مجھے بلال کا رویہ شادی کے بعد سے ہی عجیب لگنے لگا تھا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو شادی سے پہلے ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا، شادی کے بعد سے تو اس نے میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کام کا کہہ کر سارا دن گھر سے باہر رہتا اور راتوں کو بھی دیر سے گھر واپس آتا، کتنی ہی دفعہ تو وہ گھر نشے کی حالت میں آتا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنے سسرال والوں کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے اماں ابا کی باتیں خوب یاد آتی کہ بیٹی تو غلطی کر رہی ہے، ایک ایسے انسان سے دل لگا کر جو صرف تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔
ہم نے دنیا دیکھ رکھی ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ لیکن میرے اوپر تو پیار کا ایسا بھوت سوار تھا کہ کچھ بھی سمجھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بلال سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اپنے اماں ابا کے گھر میں بھلے روکھی سوکھی روٹی کھاتی تھی، لیکن وہاں مجھے ہر وقت ایک سکون کا احساس ہوتا۔ یہاں تو اٹھتے بیٹھتے تانے سننے کو ملتے تھے۔ میری اماں مجھے کبھی بھوکا سونے نہیں دیتی تھی، جبکہ یہاں تو مجھے میری ساس اکثر اذیت دینے کے لیے 2 دن تک بھوکا رکھتی تھی۔ میں یہ سب تکالیف صرف اس امید پر برداشت کر رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا میرے شوہر کو مجھ سے پیار ہے اور وہ میرے ساتھ خوش ہے۔ مگر ایک دن تو میرے اوپر مانو آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اپنے سسرال والوں کی باتیں سنی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ جس بلال نامی لڑکے سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، وہ تو دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سب میں میرے سسرال والے سبھی شامل تھے۔ میں یہ سب سنتے ہی بھاگنے لگی تھی، مگر میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ عین موقع پر ان کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے ارادے جان چکی ہوں۔ بلال نے اسی وقت مجھے اس رشتے اور زندگی سے نکال کر اس گھٹیا سیٹ کے آگے لے جا کر پھینک دیا اور میرے بدلے اس سیٹ سے بھاری رقم وصول کر لی۔ اب سیٹ نے بول دیا تھا کہ تجھے میں بازار میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور جتنے پیسے اس نے مجھے خریدنے میں لگائے تھے اس سے 2 گنے کمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں تب تک کے لیے اس کی کوٹھی میں بند تھی۔ یہاں پر مجھے جس رات لایا گیا تو نیند کے دوران ہی مجھے اپنے جسم پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن چاہ کر بھی اس کو خود سے دور نہیں جھٹک سکتی تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا اس شخص کے پاس کوئی تو ایسی پراسرار طاقت تھی جس نے منٹوں میں میری ساری تکلیف دور کر دی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی درد ہو ہی نہیں۔ میں اس مہربان شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بھلا اس صفاق اور ظالم سیٹ کی کوٹھی میں ایسا کون تھا جو مجھ پر اتنا مہربان ہو رہا تھا کہ بغیر کہے ہی میری سارے درد غائب کر دیے تھے۔ مگر کچھ ہی دیر میں میرے اوپر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو ابھی صبح کا وقت تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر جھانکا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کوٹھی بہت بڑی تھی۔ مجھے سیٹ نے ایک لمبی راہداری کا سب سے آخر والا کمرہ دیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا، سب ملازم بھی شاید گہری نیند میں تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے یہاں سے بھاگنے کا۔ میں نے اپنی چادر کو اچھے سے اوڑھا اور آہستہ سے چلتی ہوئی کوٹھی سے باہر نکل آئی تھی، مگر اچانک سے مجھے کسی کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون تھا۔ مجھے تجسس ہوا تھا تو ذرا سا دیوار کی اوٹ میں چھپ کر دیکھا۔ مجھے وہاں سے باہر چمن دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں پر 2 لوگوں کے سائے کھڑے دکھائی دیے جو کہ خفیہ انداز میں بات کر رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو ایک شخص کہہ رہا تھا، آپ کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے مالک، ورنہ وہاں آپ کی غیر موجودگی میں بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ یہاں رہنے کا مقصد آپ کا اب ختم ہو گیا ہے۔ مگر اس شخص کی بات سن کر مجھے ایک بھاری سرد آواز سنائی دی، مجھے ابھی یہاں پر ایک بہت ہی ضروری کام کرنا ہے، جس کے لیے مجھے 1 ہفتہ مزید یہاں رہنا پڑے گا۔ تب تک میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل نہ کر لوں، یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ مجھے اس شخص کی بات سن کر ایسا لگا جیسے وہ آواز میں پہلے بھی کہیں سن چکی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر ڈر بھی لگا کہ کہیں وہ کوئی چور تو نہیں تھے۔ اتنا تو سمجھ آ گئی تھی کہ ان میں سے ایک شخص اس کوٹھی میں ہی رہتا تھا، مگر اس کا یہاں رہنے کا کوئی پراسرار مقصد تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ سیٹ کے آدمی نہیں تھے تو ان سے مدد مانگ کر دیکھتی ہوں، کیا معلوم ان کو میرے اوپر ترس آ جائے۔ میں اللہ کا نام لیتی باہر چمن کی طرف آئی اور اسی درخت کے پاس گئی جہاں پر وہ 2 سائے دکھائی دیے تھے، مگر وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا۔ میں ساکت سی ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی، مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی جلدی وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے، مگر جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو خوف سے سانس روک لیا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، مگر میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ مڑ کر دیکھتی۔ کچھ دیر بعد ایک مردانہ آواز آئی۔ میرے پیچھے موجود شخص نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں عالیہ؟ اگر سیٹ کے ملازمین نے آپ کو ادھر دیکھ لیا تو بہت بھیانک سزا دیں گے، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ میں نے دیکھا تو سامنے سیٹ کا وہی خاص ملازم تھا جس کا نام رشید تھا۔ وہ میرے ساتھ کافی احترام سے بات کر رہا تھا، جو کہ میرے لیے بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اگر وہ سیٹ کا خاص بندہ تھا تو مجھے کیوں اتنی عزت دے رہا تھا اور میری پرواہ کر رہا تھا کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ نہ لے۔ اس سنسان چمن میں اس انجان شخص کے ساتھ میں تنہا کھڑی تھی۔
میں اس کو جانتی تک نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے ساتھ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی اپنی عزت کو لے کر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسی وجہ سے کچھ پرسکون ہوئی اور اس سے کہا، میں نے ابھی یہاں پر 2 لوگوں کو بات کرتے سنا تھا، وہ یہیں کھڑے تھے، میں انہی کو دیکھتی یہاں آئی تھی، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہیں پر ساری رات چوکیداری کرتا ہوں اور ابھی بھی یہیں پر تھا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ ویسے بھی اس کوٹھی میں بغیر سیٹ کی اجازت کے کوئی انسان باہر نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، 2 سائے بات کر رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے خوف کے مارے سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ میں نے اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ہیولے دیکھے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھے۔ اگر وہ واقعی میں انسان ہوتے تو رشید ان کو دیکھ چکا ہوتا۔ میں نے ہمیشہ سے سن رکھا تھا کہ ایسی سنسان جگہوں پر اندیکھی مخلوق آباد ہوتی ہے۔ میں کمرے میں آ گئی تھی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ سخت بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے کسی نے اب تک کھانا نہیں دیا تھا، 2 دن سے میں بھوکی تھی۔ آخر کار صبر کا گھونٹ بھرتی سونے لیٹ گئی۔ اگلا دن بھی اسی طرح بھوکا پیاسا گزرا تو میری برداشت ختم ہونے لگی۔ میں نے شام کو دروازے سے باہر جھانکا تو سب کمروں میں جا چکے تھے۔ میں نے بھوک سے عاجز آ کر کچن تلاش کیا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے کچن دکھا، لیکن ابھی میں اندر گھسنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ملازمہ نے مجھے غصے سے کہا، اے لڑکی، تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تجھے جب میں نے اس دن سختی سے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر قدم بھی مت نکالنا، تو پھر تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کیا تو یہاں سے بھاگنے والی تھی؟ اس ملازمہ نے میرا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھاگ نہیں رہی تھی، بلکہ یہاں پر کچھ کھانے کی تلاش میں آئی ہوں۔ 2 دن سے میں بھوکی ہوں، کھانے کا ایک نوالا تک نہیں کھایا۔ مگر وہ عورت کہنے لگی، بکواس بند کر اپنی، سب جانتی ہوں میں، یہ سب تیرے ڈرامے ہیں۔ تو اس کوٹھی سے بھاگنا چاہتی ہے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، ورنہ سیٹ میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میں نے اس ملازمہ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا را میرے اوپر ترس کھائے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں واقعی میں بھوک سے بے حال ہو رہی ہوں۔ اگر مزید کچھ دیر ایسے ہی بھوکی رہی تو مر جاؤں گی۔ لیکن میرے لاکھ دفعہ کہنے پر بھی اس سفاک عورت نے میری ایک نہ سنی اور مجھے لے کر کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے باہر سے کمرے کی کنڈی بھی لگا دی تھی تاکہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ میں نے کئی بار دروازہ بجایا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میرا یہاں پر دم گھٹ جائے گا، لیکن سب اس وقت جیسے وقت کے فرعون بن چکے تھے۔ میری بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ میں اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ اپنے والدین کی عزت نیلام کر کے گھر سے بھاگنے کی سزا مجھے قدرت کی طرف سے اتنے بھیانک انداز میں ملی تھی کہ اب میری اپنی عزت کی نیلامی ہونے والی تھی۔ بھوک اور عزت جانے کے خوف سے میں سسک سسک کر رو رہی تھی کہ اچانک سے کھڑکی پر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر جب دستک تھوڑی تیز ہوئی تو میں نے گھبراتے ہوئے دیکھا کھڑکی کے اس پار کوئی کھڑا تھا۔ مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا کہ یہ بھی میرا کوئی وہم ہی ہوگا، ابھی کچھ دیر پہلے بھی تو جو ہیولے مجھے دکھائی دیے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ میری حالت ویسے ہی بھوک کے مارے خراب ہو رہی تھی، لیکن جب وہ دستک مسلسل ہوتی گئی تو آخر میں اللہ کا نام لیتی اٹھی اور کھڑکی کھولی تو سامنے کسی کو نہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں خوف سے پیلی پڑتی جلدی سے کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ ایک دم سے میری نظر پاس ہی کھڑکی پر پڑے تھال کے اوپر گئی۔ مجھے اس تھال میں سے کھانے کی لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ تھال کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ پہلے ہی میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے تھے، اب اس خوشبو کو محسوس کر کے تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ تھال اٹھائی اور اندر بیٹھ کر کھانے لگی۔ آج سے پہلے میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا ذائقے دار کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ کھانا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دوسری دنیا سے آیا ہو، مگر ایک بات کافی غیر معمولی لگی کہ میں نے اتنا ڈھیر سارا کھانا کھا لیا تھا مگر اس تھال میں سے ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس میں ویسے کا ویسا ہی کھانا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے معجزاتی طور پر میری مدد کر دی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میرے اوپر پھر سے غنودگی چھانے لگی تھی اور میں تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر اگلا دن بھی اسی طرح قید میں گزرا، مگر میرا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا کیونکہ اگلے دن بازار میں سیٹ نے پھر سے میری بولی لگانی تھی۔ میں نے لاکھ کوششیں کی یہاں سے فرار ہونے کی،
مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بازار میں آنسو بہاتی بیٹھی دعائیں کر رہی تھی کہ آج بھی کوئی گراہک نہ ملے، مگر تھوڑی دیر بعد میرے سامنے ایک اونچا لمبا آدمی آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ اس نے ایک سفید رومال سے اپنے منہ کو چھپا رکھا تھا۔ میں اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر چونک گئی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا میں یہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی۔ سیٹھ نے اس شخص کو دیکھا تو پوچھا، ہاں بھائی، کیا پسند آیا مال؟ اس شخص نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس 40 لاکھ روپے کی گڈی نکال کر سیٹھ کے سامنے رکھ دی۔ ایک وقت میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر سیٹھ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے میرے اوپر لگائی قیمت سے 3 گنا زیادہ پیسے حاصل کر لیے تھے۔ اس شخص نے بہت ہی بھاری اور روبدار آواز میں کہا کہ اب سے یہ میری ہیں، تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، یہ لڑکی اب سے میری امانت ہے۔ سیٹھ کو ایک ہی بار میں اتنی دولت مل گئی تھی کہ اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے مجھے دھکا دے کر اس شخص کی طرف بھیج دیا اور کہا، دیکھ، تجھے میرا احسان مند ہونا چاہیے، کتنے امیر آدمی کے ساتھ تیرا سودا کیا ہے، اب تو عیش کرے گی عیش۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ امیر زادے جب کسی لڑکی کو خریدتے ہیں تو ان کی نظر میں اس لڑکی کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ خریدی ہوئی لڑکی کو اپنی باندی بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو روند کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کہا، چلے آپ میرے ساتھ۔ میں وہیں پر کانپتی ہوئی کھڑی تھی، میرے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص نے مجھے ایک ہی جگہ پر جمع ہوا دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلنے لگا۔ وہ مجھے لے کر کافی دور ایک ویران علاقے میں آ گیا تھا۔ وہاں پر آبادی بہت ہی کم تھی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک بنگلہ تھا اور وہ بنگلہ کافی عالی شان تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ جگہ ایسی لگتی جیسے کسی بہت ہی امیر آدمی کی ہو۔ اس شخص کے ہاتھ پکڑنے سے مجھے اس کا لمس محسوس ہوا اور میرے ذہن میں ایک دم سے دھماکہ ہوا۔ مجھے اس سیٹھ کی حویلی میں جب رات کو ایسا لگا تھا کہ کوئی میرے پیر دبا رہا ہے تو وہ لمس ہو بہو ایسا ہی تھا۔ مجھے وہ احساس اب بھی اچھے سے یاد تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر اس کوٹھی میں میری مدد کرنے والا انجان اور پراسرار شخص یہی میرا خریدار ہو؟ وہ شخص مجھے اس بنگلے کے اندر لایا تو مجھے کچھ ڈر بھی محسوس ہوا، کیونکہ یہاں پر مجھے ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت یہی سوچ سوچ کر خراب ہو رہی تھی کہ اگر اس شخص نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں کیسے اپنی جان اور آبرو کی حفاظت کروں گی؟ میں تو ایک دھان پانسی نازک لڑکی ہوں، کیسے اتنے ہٹے کٹے آدمی سے خود کو بچا سکوں گی؟ وہ آدمی غیر معمولی حد تک لمبا تھا۔ یہاں اس بنگلے میں آنے کے بعد بھی اس نے اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا تھا۔ میں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کھڑی انتظار میں تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ پھر اس شخص نے مجھے کہا، آپ یہ سامنے والے کمرے میں چلی جائیں اور آرام کریں۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری سمت موجود ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ کیا یہ حقیقت تھی؟ وہ شخص بغیر میری طرف نظر ڈالے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں آخر کار کچھ سکھ کا سانس لیتی کمرے میں آئی۔ وہاں پر ایک نرم بستر تھا۔ میں دروازہ اچھے سے بند کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو نظر کچن کی طرف گئی۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا کچھ پکا رہا تھا۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور سلام کرتے ہوئے ان سے پوچھا، بابا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹی میرا نام کرم دین ہے، میں یہاں پر مالک کا ملازم ہوں اور کئی سالوں سے یہاں پر کام کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مالک کہاں ہیں؟ یہ پوچھتے ہوئے میرا ماتھا خوف کے باعث پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ کرم دین نے کہا، گھبراؤ مت بیٹی، مالک برے انسان نہیں ہے، تم یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو، وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کے مالک سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو میری بات سن کر کرم دین نے کہا، بیٹی اس وقت مالک اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر کوئی بھی چلا جائے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بہتر ہے کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہو صبح کر لینا۔ میں نے کرم دین سے پوچھا، بابا ان کے کمرے میں تو اس وقت لائٹ جل رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سوئے نہیں، تو پھر وہ کیوں کسی سے بات نہیں کرتے؟ کرم دین نے کہا، رات کے وقت وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کون سا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، بہتر ہے کہ جو کچھ چیزیں راز رہیں، اگر ان رازوں سے پردہ اٹھا تو طوفان آ جائے گا۔ مجھے اس بوڑھے آدمی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی،
اس کے بعد میں نے ان سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور کھانا کھا کر وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ رات کو جب سونے لیٹی تو ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر آنکھیں بند کرتے ہی پھر سے مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر پھر سے لیٹنے لگی تھی کہ کمرے سے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا باہر ہی تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم باہر نکالے تو ایک ہیولے کو اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی نسوانی وجود تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ کرم دین بابا نے تو مجھے کہا تھا کہ اس گھر میں بس مالک اور وہی رہتے ہیں اور کوئی نہیں، تو پھر یہ عورت کون تھی؟ میں نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی چورنی تو نہیں تھی۔ اگر اس نے اس بنگلے سے کچھ چوری کر لیا تو سارا الزام میرے اوپر نہ آ جائے۔ میں پھرتی سے بغیر وقت ضائع کیے اس کے پیچھے گئی۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی تاکہ اس عورت کو میری آہٹ محسوس نہ ہو۔ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مگر چھت پر پہنچ کر میرا منہ صدمے کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہاں پر کسی عورت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نسوانی سائے کو یہاں آتے دیکھا تھا، پھر وہ ایک دم سے غائب کیسے ہو گئی؟ کیا وہ سایہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ کوئی پراسرار مخلوق تھی یا پھر میری نظروں کا دھوکہ؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، مگر میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے سرد آواز آئی، آپ یہاں اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہیں؟ میں اس شخص کی آواز سن کر ایک دم اچھل پڑی جس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس سیٹ سے خریدا تھا۔ میں نے اس کے رومال میں چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ابھی کوئی عورت آئی تھی، میں اسی کا پیچھا کرتی ہوئی چھت پر آئی، مگر وہ اچانک سے غائب ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ سامنے کھڑا شخص کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر اس نے کہا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں اگر کوئی ہوتا تو نظر آ جاتا۔ جائیں اپنے کمرے میں، یہاں اتنی رات گئے آپ کا چھت پر ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک سنسان علاقہ ہے، یہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ کچھ پراسرار اندیکھی مخلوق بھی آباد ہے، اور انسانوں کی ہی طرح ان میں بھی کچھ اچھے اور کچھ برے سائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کسی بھیانک سائے کی نظر پڑ گئی تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کھلے آسمان کے نیچے دوبارہ نہیں آئیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس شخص کی نیلی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں اس شخص کے منہ سے یہ سب سن کر کانپنے لگی تھی۔ پھر میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ واپس آ کر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے لیٹ گئی۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا تھا۔ مجھے اس بنگلے کا مالک پورا دن دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کرم دین بابا سے پوچھا، بابا کیا آپ کے مالک دن کو بھی اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹی، وہ تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے سارا دن اکیلے ہی گزارا۔ میں نے بنگلے کی صفائی کا کام بھی کیا تاکہ خود کو مصروف رکھ سکوں۔ پھر جب شام ہوئی تو مالک کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے جسم پر چوٹیں آئی ہوئی تھیں اور زخموں سے خون رس رہا تھا۔ کرم دین بابا جلدی سے ان کو کمرے میں لے گئے۔ مجھے ان دونوں کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، کیونکہ وہ بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار نہ تھے۔ میں باہر چمن کی طرف گئی کیونکہ وہاں سے مالک کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ مجھے بھی دیکھنا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے اب تک مجھ سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے ہمت کرتے کھڑکی سے جھانکا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ شخص جس نے مجھے سیٹ سے 40 لاکھ روپے کے عوض خریدا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹ کا ہی وہ خاص ملازم رشید تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیوں مجھے اس شخص کی آنکھیں رشید سے ملتی جلتی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو کرم دین رشید سے کہہ رہا تھا، مالک آپ اس گھٹیا شیطانی عورت کا خاتمہ کب کریں گے؟ اس طرح سے تو وہ آپ کو دن بدن کمزور کرتی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ہی آپ کی ساری طاقتیں حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے جلد ہی کچھ نہ کیا تو وہ آپ کا کام تمام کر دے گی۔ کرم دین کی بات سن کر رشید کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، وہ شیطان صفت عورت اب حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میرے سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ کل رات بھی اس مکار عورت نے عالیہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو میں نے اس کا دھیان ہٹا دیا تھا، لیکن مجھے اچھے سے پتا ہے اس مکار عورت کو عالیہ کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے ہی اس کو آزاد کروایا ہے۔ اب وہ مجھے اذیت دینے کے لیے ضرور اس کا استعمال کرے گی۔ کرم دین نے کہا، مالک آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرم دین کی بات سن کر رشید نے کہا،
میں اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہا بابا، میں اس شیطانی عورت کا مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بے شمار پر اسرار طاقتیں ہیں۔ میں تو عالیہ کے لیے فکر مند ہوں کیونکہ وہ ایک بے ضرر انسان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سفاک عورت جان چکی ہے کہ عالیہ کے ذریعے وہ مجھے کمزور کر سکتی ہے، مگر مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ رشید کی بات سن کر کرم دین بولا، مالک آپ عالیہ بیٹی کی حفاظت ایک طریقے سے کر سکتے ہیں، اس طرح وہ مکار عورت چاہ کر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور اس طرح سے آپ کی طاقتیں بھی 1000 گنا بڑھ جائیں گی۔ رشید کرم دین کی بات کے جواب میں بولا، نہیں بابا، میں جب تک عالیہ کو اپنی حقیقت نہیں بتا دیتا اس سے شادی کی بات نہیں کر سکتا۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کی رضامندی ہے۔ اگر وہ میری سچائی جاننے کے بعد مجھ سے ڈرنے لگ جائے یا میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میں کبھی اس پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میں ساری زندگی اس کا محافظ بن کر حفاظت کروں گا، ایک سائے کی طرح اس کے ارد گرد رہوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس مکار عورت کا کام تمام ہونے تک اس کو اس بنگلے میں ہی رہنا ہوگا۔ یہاں سے وہ باہر تب تک نہیں نکل سکتی جب تک میرا عمل پورا نہ ہو جائے۔ میں ساکت نظروں سے سب کچھ دیکھتی گئی، مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ رشید کی باتیں سن کر مجھے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھا، مگر اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خوشی اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر چکا تھا، اس کے باوجود بھی مجھ سے اپنی حقیقت چھپا رہا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے بلال کے روپ میں آدمی کا ایک گھٹیا ترین روپ دیکھا تھا جس نے اپنے چہرے پر اچھائی کا مکھونا پہن کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر چند لاکھ حاصل کرنے کی خاطر مجھے ایک نیچ سیٹ کے آگے بیچ دیا۔ اس کو مجھ سے رتی برابر بھی محبت نہیں تھی۔ دھوکہ دینا اور لڑکیوں کو ورغلا کر بیچ دینا اس کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد میرا آدمیوں پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ مجھے ہر مرد میں ایک وحشی درندہ نظر آتا تھا، ہر آدمی کو دیکھ کر میں کانپ جاتی تھی، مگر رشید کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ چاہے بے شمار پراسرار طاقتیں رکھتا تھا مگر اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا اور میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور چلتی ہوئی رشید کے کمرے میں آ گئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، مگر جب میں نے کہا کہ میں آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں تو وہ کہنے لگا، عالیہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، بس کچھ دنوں تک میں اپنا عمل پورا کر لوں گا، پھر آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ میں نے رشید کی بات سن کر کہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی جس شخص نے میری عزت اس گھٹیا سیٹ سے بچائی وہ میری خاطر روزانہ ایک شیطانی عورت سے زخمی ہو۔ لیکن آپ کو پہلے مجھے اپنے بارے میں بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں اور یہ پراسرار طاقتیں آپ کے پاس کیوں ہیں۔ تو رشید نے کہا، اگر آپ ایسا ہی چاہتی ہیں تو پھر سنیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں جو کئی سالوں سے سیٹ کی حویلی میں اس کے ملازم کے روپ میں رہ رہا تھا۔ وہاں پر کچھ شیطانی سائے بھٹک رہے تھے، میں اسی لیے ان کے خاتمے کے لیے وہاں کئی سالوں سے آباد تھا، مگر جب میری نظر آپ پر گئی تو اسی وقت آپ سے پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا۔ آپ کو سیٹ کے سامنے روتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی آپ کو اس سیٹ کے چنگل سے نکال لوں گا۔ میں نے ہی وہاں کوٹھی میں آپ کو وہ جناتی تھال میں کھانا دیا تھا کیونکہ آپ بھوک سے بے حال تھیں۔ پھر یہ ساری سچائی سننے کے بعد میں پرسکون ہو چکی تھی۔ مجھے اس جنزاد سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا جس نے اپنی حقیقت کو چھپا کر میری اتنی مدد کی۔ اب جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ وہ پراسرار وجود جو دنیا کی نظروں میں محض ایک سایہ، ایک غیر مرئی مخلوق تھا، در حقیقت مجھ سے بے پناہ عشق کرتا تھا، تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ کیسے اس کے خلوص، اس کی بے لوث چاہت اور اس کی بے خوف قربانی کو نظر انداز کرتی؟ وہ عشق جو صرف جسم کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ روح کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے، وہ چاہت جو ایک انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے اسے سنوارنے کی نیت رکھتی ہو، اسے انکار کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ ہمارے نکاح کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی جاذبیت تھی۔ کرم دین جو نہ صرف ایک عامل بلکہ انسانوں اور جنات کے بیچ کا پل تھا، اس نے خود نکاح پڑھایا۔ جیسے ہی ہمارے نکاح کے الفاظ مکمل ہوئے،
مجھے یوں لگا جیسے کائنات کی ساری توانائیاں ہمارے گرد جمع ہو گئی ہوں۔ رشید کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ گئی تھی، اس کے جسم سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگیں اور اس کی پراسرار طاقتیں جیسے 1000 گنا بڑھ گئیں۔ وہ اب صرف میرا محافظ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اب ایک ایسی ہستی بن چکا تھا جس کے لیے ناممکن بھی ممکن تھا۔ اسی طاقت کے ساتھ اس نے اس شیطان صفت عورت جس نے ہماری زندگیوں کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھسم کر دیا۔ اس کی چیخیں، اس کا وجود سب راکھ بن کر فضا میں بکھر گیا۔ وہ عورت جو ہر درد کی جڑ تھی، ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ میں نے رشید کی آنکھوں میں اطمینان اور میرے لیے بے پناہ محبت دیکھی۔ اس لمحے میں نے جان لیا تھا کہ میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ جب وہ پراسرار عمل مکمل ہوا تو رشید نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی جناتی دنیا کی طرف مجھے لے گیا۔ وہ دنیا جس کا تصور بھی ہم انسانوں کے لیے محض ایک کہانی ہوتا ہے، میرے لیے حقیقت بن گئی۔ وہاں کے رنگ، روشنی، سکون اور ماحول سب کچھ اس دنیا سے مختلف تھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہ تھا، نہ حسد، نہ نفرت، نہ ہی دنیاوی اذیتیں۔ وہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ، جو نہ صرف میرا ہمسفر بلکہ میری زندگی کا محافظ، میرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا انعام تھا، ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ میرے دن امن اور سکون سے بھرے ہوئے تھے اور راتیں محبت کے نرم سائے میں لپٹی ہوتی تھی۔ رشید میری ہر بات کو سنتا، سمجھتا اور پورا کرتا، اور اس کا یہی انداز تھا۔ وہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا، میری ہر خوشی کو اپنی خوشی اور میرے ہر غم کو اپنا دکھ مانتا۔ اس کی محبت میں کوئی دکھاوا نہ تھا، بس خلوص تھا، وارفتگی تھی، اور وہ خاص لمس تھا جو صرف سچے عاشقوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں ہر لمحہ اپنے اللہ کی شکر گزار تھی، اس رب کی جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا، جس نے مجھے اس شخص کا ساتھ عطا کیا جس کی محبت میں نہ فریب تھا نہ دھوکہ۔ میری کہانی یہاں آ کر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں سے تو میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔